السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثناء اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کو کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے جس سورہ مبارکہ پر گفتگو کی تھی وہ سورہ یونس ہے، اور ہم نے وہاں جن مضامین پر گفتگو کی تھی ان کا سرسری سا جائزہ لینے کے بعد ہم سورہ ہود کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ سب حضرات کو اس مبارک مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہاں ہم نے سورہ کے وجہ تسمیہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اس صورت میں آیا، اس لیے اس سورہ یونس کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ پھر مکی صورت ہے، غالباً ہجرت سے 4 سال پہلے نازل ہوئی۔ باقی صورتوں کی طرح اس میں بھی دلائل قدرت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ انسان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا اور فرمایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کوئی نئی بات نہیں۔ پھر 3 قصے انبیاء کے بیان کیے گئے، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے۔ پھر پیغمبروں کو فرمایا کہ بڑھتی ہوئی صلاحیتیں دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں معمور کرتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو خبردار کریں کہ وہ جانوروں کی زندگی نہ گزاریں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو پھر ان کو سخت سزا ملے گی۔ پھر فرمایا گیا کہ قرآن ایک محکم اور پختہ کتاب ہے، دنیا کی رونق سے دھوکہ نہ کھاؤ بلکہ اللہ کو پہچانو، اس کی بندگی کرو، اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو جنت اور نافرمانی کرنے والوں کو جہنم ملے گی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ 4 دفعہ ان کا صراحتاً نام آیا ہے مختلف صورتوں میں، اور 2 مرتبہ جو ہے وہ ضمناً ان کا نام آیا ہے۔ تو اس طرح اس یعنی صورت کے جو بنیادی ارکان، عقائد، قرآن اور ان چیزوں سے گفتگو تھی اس سورہ مبارکہ میں۔ اب یہاں ہم اگر دیکھیں تو یہ جو قرآن مجید کی سورہ ہود 11ویں صورت ہے، اور مکہ میں ہجرت سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ یونس میں جو مضامین بیان کیے گئے اس صورت میں انہی کی تکمیل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ یونس میں کہا گیا کہ انسان کو زندگی کا سیدھا اور صاف راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً پیغمبروں کو بھیجا، اپنے رسول بھیجے جنہوں نے بتایا کہ سارا عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک نظام کے مطابق پیدا کیا ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ انسانوں میں ہی سے بہترین انسانوں کو اپنا رسول مقرر کرے، جو انسانوں کو سمجھائے اسے اپنے دماغی اور جسمانی قوتوں سے کس طرح کام لینا چاہیے۔ چنانچہ ان رسولوں میں سے نوح علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وہاں، اور کہا کہ ان کے درمیان کی مدت اور کئی پیغمبر اپنی قوموں کی طرف آئے۔ پھر ترتیب اس صورت میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام اور پھر شعیب علیہ السلام۔ لیکن قرآن مجید میں سمجھایا گیا کہ یہ سب رسولوں کے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ان کے حالات تمہیں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ یہ اول تو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ بھی اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے خود کسی سے علم حاصل نہیں کیا، اور پھر بھی پہلے لوگوں کے حالات صحیح بتا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے۔
دوسرے ان آلات سے تمہیں یہ بھی سبق سیکھنا ہے کہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں ان غلطیوں سے تمہیں اجتناب کرنا ہے، بچ کے رہنا ہے۔ سورہ ہود میں سورہ یونس کی طرح رسولوں کی تعلیمات کا خلاصہ نچوڑ بیان کیا گیا اور قرآن حکیم کے نازل کرنے کی غرض و غایت بیان کی گئی، اور یہاں تفصیلاً ان موضوعات پر روشنی ڈالی گئی جو پچھلی صورتوں میں اجمالاً موضوعات تھے۔ یہ ان آیات کا مجموعہ ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ دنیا کی آخری کتاب ہے جو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تاکہ وہ تمام پہلے رسولوں کی تعلیمات کو واضح کر کے تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل دین تیار کر دیں۔ سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے دنیا میں لوگ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، اور سورہ ہود میں پھر قیامت کے دن کا اور اس کے احوال کا نقشہ کھینچ کر بڑی بہترین تصویر قرآن نے ہمارے سامنے رکھی کہ قیامت کا نقشہ اس قدر ڈرانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے جو ہے وہ بڑا کر دیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ پوری صورت مکی ہے، لیکن جو مصحف امیری ہے اس کی آیت نمبر 13، 17 اور 114 کے بارے میں ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن اگر پوری صورت کے موضوعات پر غور کیا جائے تو یہ مکی ہے، چونکہ اگر سارے جو عقائد سے گفتگو ہے، اعمال سے گفتگو ہے، کریش کے موقف پہ قرآن مجید کے بارے میں، تو یہ سارے مکی موضوعات ہیں۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ ہود مکی صورت ہے، اس کی آیات 123 ہیں، اس کے کلمات کی تعداد 1947 ہے اور حروف کی تعداد 7633 ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے 76,330 نیکیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ملتی ہیں انسانوں کو۔ اور پھر یہاں اگر ترتیب تلاوت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 11ویں صورت ہے، لیکن ترتیب نزولی اگر دیکھی جائے تو اس کا نمبر 52 ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کا موضوع منکرین حق سے خطاب اور توحید کی تلقین ہے۔ مشرکین عرب خاص طور پر مخاطب ہیں۔ اس سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کی سرگزشت اور تعلیمات کے اشارات ہیں، دعوت حق کا خلاصہ اور آخرت کا انجام ہے۔ اس مبارک کتاب کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کمزور ہو، جو بے بنیاد ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ ہر بات یہاں کھول کھول کر بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی۔ پیغام حق یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر یعنی یہاں دیکھیں کہ کہا کہ تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک زندگی کے فوائد سے بہرمند فرمائے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تم اپنے سینوں کے بید اس سے نہیں چھپا سکتے، وہ دلوں کے ہر راز سے باخبر ہے۔ پھر فرمایا سورہ ہود کی جو صرف 5 آیات 11ویں پارہ میں ہیں، باقی پوری صورت جو ہے 12ویں پارہ میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اس صورت کے آغاز میں قرآن حکیم کی عظمت اس شان کو بیان کیا گیا کہ یہ آیات معانی کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد یا خلل نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے خود اٹھایا، ان نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون۔ پھر فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں پایا جاتا۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، جو حلیم بھی ہے، جو علیم بذات الصدور بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور خبیر بھی ہے، سب چیزوں کو جاننے والا ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ہر چیز کا اس کو نالج ہے۔ اس کی نفسیات،
کیا ہیں انسانوں کی، ان کو وہ جانتا ہے. پھر انسانوں کی ویکنس، کمزوریاں، پھر ان کی ضروریات کا بخوبی علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے. اگر اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر غور کیا جائے تو اس کے مضامین پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی دور میں نازل ہوئی جس دور میں سورہ یونس نازل ہوئی. دونوں کا موضوع تقریر وہی ہے، مگر اس صورت میں تنبیہ کا انداز جو ہے وہ زیادہ سخت ہے سورہ یونس کی نسبت. اس کے مضامین بھی اصول اسلام، توحید، نبوت، بعث بعد الموت اور حساب و جزا ہیں. اس سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کے قصوں کی تفصیل، جن کو سابقہ صورتوں میں اجمالاً پیش کیا گیا، اور دعوت کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ جو ہے وہ خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے، اور اسی اثناء میں قرآن کے چیلنج کا تذکرہ کیا گیا. جیسا کہ کفار کا ظام باطل تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ کلام خود بنایا ہے، تو پھر مشرکین کے عقائد جو ہیں ان کا کلا کما کیا گیا اس کے بعد، اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے ہیں ان کی دعوت کو قبول کریں. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ ان کے درمیان اور کفار کے درمیان فیصلہ فرما دے. اور پھر اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ عبادت میں آپ اس حکم کا انتظار کریں، اور عبادت میں اور استقامت میں اور اس کی ذات پر توکل، اس چیز کا حکم دیا گیا. پھر 4 آیات کا اجمالی معنی یہ ہے، جو پہلی آیات ہیں، یہ آیات اصول دین اور وہ قرآن ہے، اس میں جو توحید اور اس کی عبادت اور رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان کے بیان پر مشتمل ہیں. اور یہ کتاب کسی شک کو، شبہ، تعویل اور تبدیل کو قبول نہیں کرتی. جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کی بارے میں حدیث پاک میں آیا، قال الحافظ ابو یعلا حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن اکرمہ قال ابو بکر سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شیبک قال شیبنی ہود والواقعہ واما یتسالون واذا الشمس کورت. یہاں حافظ ابو یعلا نے کہا، انہوں نے روایت کیا خلف بن ہشام البزار سے، انہوں نے روایت کیا ابو الاحوص سے، انہوں نے ابی اسحاق سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ نبا، اما یتسالون اور سورہ الشمس اذا الشمس کورت. تو ان صورتوں نے جو مجھے ہے بوڑھا کر دیا. اور دوسری روایت میں آیا کہ ہود و اخواتها، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے مجھے جو ہے بوڑھا کر دیا. اب یہاں دیکھیں کہ اس آیہ مبارکہ میں آگے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نذیر اور بشیر یعنی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. پھر فرمایا کہ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. یہاں فرمایا گیا کہ استغفار کرو، تم چند عارضی دنوں کے لیے اس دنیا کے فائدے اٹھانے ہیں، پھر تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. اور پھر نافرمانی کی اخروی سزا کا ذکر کیا گیا آگے، کہ فرمایا گیا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، جو چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو 5 آیات تھیں سورہ ہود کی، یہ 11ویں پارے میں تھیں، باقی پوری سورت جو ہے وہ 12ویں پارے میں ہے. اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے پایا انعامات
احسانات اور انسان کا رویہ اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور یہ کہ کائنات بنا کر وہ غافل نہیں ہوا، بلکہ ہر چیز کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ وہ انسانوں کو دو طرح سے آزماتا ہے، کبھی وہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، کبھی نعمتیں چھین کر آزماتا ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کبھی جانوں کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، تو جو لوگ یعنی کبھی بھوک کی کمی کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دیں، جو یہ جب بھی ان کو کوئی تنگی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ خیر خیر ہے۔ اذا اصابتہ ضراء فصبر، تو جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پر بھی صبر کرتا ہے، اس پر بھی جو اسے ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے لیے خیر ہے، وہ شکر کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نعمتیں اسے دیتے ہیں۔ تو مومن کا ہر امر جو ہے وہ خیر خیر ہے، چونکہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے آپ محبت کرتے ہوں وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہ ہو، کسی چیز سے آپ نفرت کرتے ہوں اور وہ آپ کے لیے زیادہ اچھی ہو، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں۔ پھر یہاں آپ دیکھیں کہ یعنی جس طرح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہ الرضا بالقلیل، یعنی انسان شکوہ نہ کرے، تھوڑا یہ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی اسے نعمت عطا کر دی اس پہ راضی ہو جائے، اس پہ قانع ہو جائے، اس پہ خوش ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ ان بندوں کی صفات ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جو متقین ہیں، جو مومنین ہیں، جو مسلمین ہیں۔ لیکن دوسرے ایسے بندے ہیں جو اللہ سے غافل ہیں، وہ جب بھی کوئی ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے، نعمتیں ملتی ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غرور و تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا ساری ہمارے ہاتھ میں ہے، آسمان ہم نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور جب تنگ دستی اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر قسمت کو کوسنے لگتے ہیں، پھر نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فقر ہمارے لیے ہی پیدا کیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں قصہ نوح جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا گیا۔ طوفان نوح کی آمد سے پہلے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور جب وہ کشتی بنانے لگے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وقت عذاب آیا تو زمین کے نیچے سے بھی پانی اگلنا شروع ہو گیا، آسمان پر سے جس طرح پرنالوں سے پانی گرتا ہے اس طرح پانی گرنا شروع ہو گیا، ہر طرف پانی پانی تھا۔ اور جب انہوں نے کشتی تیار کر لی، یہاں یعنی کوئی گھر نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی چٹان نہیں تھا، کوئی پہاڑ ایسا نہ بچا جو سیلاب سے محفوظ رہا ہو، صرف وہی انسان اور جانور پوری دنیا میں اس غرقابی سے یعنی محفوظ رہے جن کے اندر ایمان تھا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ پھر جب کشتی میں یعنی بیٹھے، کشتی بنانے کے بعد کشتی میں بیٹھنے کے لیے صرف ان لوگوں کو اجازت تھی جو ایمان والے تھے، تو اب اس کشتی میں بیٹھے، یہ کشتی جو ہے ایک پہاڑ کوئی جودی جو ہے جو آج کل ترکی میں ہے وہاں جا کے لگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سارے پانی کو جو ہے وہ نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ برسنا بند کر دے۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کی جو پادری محبت ہوتی ہے، پدری محبت جو ماں باپ کی، تو اس محبت کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ یا اللہ میرا بیٹا یہ تو میرے گھر والوں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، جہاں فرمایا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی بھی علم غیب نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، جو رب انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرے یہاں یہ کہ نجات خونی نبی کے خونی رشتوں کی بھی نہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بنیادی کسوٹی ایمان ہے، یعنی اعمال ہیں انسان کے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی عزیزوں، چچا عباس، پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پکا کر کہا کہ دنیا میں مجھ سے جو بھی مانگو گے اگر میرے پاس ہوا تو میں تمہیں ضرور دوں گا، لیکن آخرت میں تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ واقعہ غیب کی باتوں میں سے ہے جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ آپ اس واقعہ کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، پھر ان کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا آخری کامیابی تک۔ خدا سے ڈرنے والوں کا آخری کامیابی جو ہے وہ فرمایا کہ حصہ ہوتی ہے۔ پھر یہاں دیکھیں کہ آگے 12ویں پارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق و رازق ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائی ہے، وہ یعنی جو جاندار ہیں روئے زمین پر چلنے والے ان کو رزق دیتا ہے۔ تو کتاب میں یہ ساری چیز جو ہیں درج ہیں۔ پھر اگلی آیت میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی کارسازیاں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یعنی اب فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنا دیا، پھر اپنا عرش جو ہے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے کہ کون جو ہے وہ بہتر عمل کرتا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جاؤ گے، تو ان میں جو لوگ کافر ہیں یعنی قرآن کی نسبت جس میں بحث کی خبر ہے کہتے ہیں یہ تو نرا جادو ہے، یعنی اس کو جادو کی طرف نعوذ باللہ منسوب کر دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگلی آیہ مبارکہ میں کہا گیا کہ ہر عمل کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی ہر عمل کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیل دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی جان چھوٹ گئی ہے اور آپ کو عذاب نہیں ملے گا۔ پھر انسان کی آزمائش کا تذکرہ کیا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، فرمایا کہ اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پھر آپ دیکھیں کہ یعنی کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد پھر توحید کی دعوت ہے جو عقیدہ کی اور یقین کی بنیاد ہے۔ دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کا بیان ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہوں یا جنات، وہ چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین کے اندر زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں یا زمین کے اندر رہنے والی کیڑے ہوں، ان سب کو رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن جو لوگ ان دلائل پر غور نہیں کرتے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد اور عناد کی پٹی باندھی ہوئی ہے وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن حکیم کا بھی انکار کرتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر واقعی وہ قرآنی کاوش جو ہے قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ یعنی یہاں پھر دیکھیں آگے شکر اور صبر کرنے والوں کا مقام، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ شکر اور صبر کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے اور پھر وہ عمل کرنے والے اور صبر کرنے والے، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ پھر یہاں اب دیکھیں کہ منکرین نبوت کے مقابلے میں صبر و ثبات کا حکم دیا گیا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحِي إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ
ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ یہاں فرمایا کہ شاید آپ ان احکام میں سے جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں بعض کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو آپ کو ڈرانے والا اور اللہ کے اوپر یعنی ایمان لانے والا اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شے پر تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے، آپ کو صرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ پھر ان کو رسول خدا کا چیلنج کفار کو، ام یقولوا نفترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہاں آپ دیکھیں کہ 3 مرتبہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ ان کو چیلنج کیا گیا، سورہ بقرہ میں، ایک دوسری سورہ اسراء میں۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ ام یقولوا نفترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گاڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے تم بھی اس جیسی گڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے بھی بلا سکتے ہو اگر تو تم سچے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ ڈو دا disbelievers say the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala has fabricated his Quran himself. Say, bring them 10 forged, captured like this, and call to your helper, except Allah subhanahu wa ta'ala, whom you can accept Allah if you are the truthful. And then Allah subhanahu wa ta'ala نے اس کے بعد ان کی نفی کی کہ you can't do, you never do, then you fear from the fire. The fuel of that fire is people and stone. تو یعنی اس آگ سے پھر ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ منکرین کو 3 بار چیلنج دیا گیا۔ پہلی بار پورے قرآن پاک کی مثال لانے کے لیے کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا قریش کے فصحاء کے لیے، ان کے بلغاء کے لیے، ان کے خطباء کے لیے کہ اس قرآن کریم جیسی کتاب لے آئیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہ سورہ اسراء کی ورس نمبر 88 ہے۔ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ جن و انس جمع ہو جائیں تو بھی اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، یعنی کوئی دوسرا کلام بنا کر لائیں تو اس کی مثل نہیں لا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ Say, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, shall all men and jinn join in the attempt to produce some other books the like of this Quran, even then they will not be able to produce the like thereof, or they may become supporters to one another. یعنی ایک دوسرے کے وہ سپورٹر بھی بن جائیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری بار قرآن مجید میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیہ کریمہ پڑھی 10 صورتیں لانے کا حکم دیا گیا۔ ام یقولوا نفترا قل فاتوا بعشر سور مثل مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور تیسری مرتبہ سورہ بقرہ میں حکم دیا گیا قرآن مجید میں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں حکم دیا گیا کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو تو تم نے جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب امائتوں کو بلا لو، یعنی جو تمہارے ہیلپر ہیں ان کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ فرمایا کہ if you are in doubt about this book, that this book is not from Allah subhanahu wa ta'ala, not revealed on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, then which we have revealed to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, exalted servant, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, then produce only one chapter like this book. And for this task you have choice. You ask anybody help you, any helper except Allah subhanahu wa ta'ala. And if you
your doubt and denial is true. तो यहाँ 3 मरतबा इस चैलेंज को कबूल करने से ये आजिज रहे. इसके अलावा जो यानी आप देखें कि ये कैसे हो सकता था कि वो इस चैलेंज को कबूल कर सकते. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह बकरा के शुरू में फरमा दिया, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन. फिर आगे फरमाया कि बशरिल लज़ीना, यानी मोमिनीन के लिए बशारत है. अब देखें कि यानी इनका जो रवैया था कुफ़ार का, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसी ज़बान में उस किताब को नाज़िल किया और उनको चैलेंज किया. अब देखें कि बाज़ उलमा ने जैसे कहा कि अरूफ़ मुक़त्तात जो हैं, चूँकि अरबों में बड़े बड़े बुलगा थे, बड़े बड़े फुसहा थे, उनकी ज़बान जो बड़ी बलीग थी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि अगर तुम इस वादे में सच्चे हो तो फिर इस जैसी 10 सूरतें ले आओ, इस जैसी 3 सूरतें ले आओ, इस जैसी 1 सूरत ले आओ. तो वो इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सके और ना ज़िंदगी बर कबूल कर सके और ना आइंदा को इसको कबूल कर सकेगा. चूँकि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा रब्बे कायनात ने खुद उठाया. इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं. अब देखें कि रब्बे कायनात ने इस किताब को नाजिल करने के बाद उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद लिया. आज पूरी दुनिया में आप देखें तमाम बाकी जो किताबें थी, इंजील, ज़बूर, तौरात, वो चेंज हो गई, वो उस सूरत में मौजूद नहीं है. लेकिन कुरान की इतनी कोशिश के बावजूद बड़े बड़े मुस्तशरिक, कुफ़ार, मुनाफिकीन, उन्होंने कोशिशें की लेकिन किसी शद, मद, ज़ेर, ज़बर, पेश में वो तब्दीली नहीं कर सकते. आप देखें कि दुनिया के किसी कोने में आज भी देखें तो वही कुरान है कि सूरह फातिहा से शुरू होता है, वन्नास पर ख़त्म होता है. तो फिर अब यहाँ देखें कि आगे इरशाद फरमाया कि मन कान युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम आमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून. यानी यहाँ आगे जो अहम मज़ामीन हैं इस सूरत में उनका तज़किरा हो रहा है कि इंसानों के 2 ग्रोह हैं. पहला ग्रोह वो है जिसकी ज़िंदगी की जदोजहद और अमल का मकसद जो है वो सिर्फ दुनिया है. हर वक्त इसकी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह बनाने की फ़िक्र, लग्जरी लाइफ, माल और दौलत किस तरह जमा करें, इस दुनिया में आसाइश से किस तरह रहें, बस दुनिया का फ़िक्र है. तो जैसे वहाँ सूरह बकरा में हमने पढ़ा था कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और कुछ कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना. तो ये 2 ग्रोह हैं, तो ये इसी फ़िक्र में लगे रहते हैं. दूसरा ग्रोह जो है वो तौफीक याफ्ता ग्रोह है, हदायत याफ्ता ग्रोह है, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून. जब सूरह बकरा के शुरू में उनकी सिफ़ात बयान की 4 आयात में, तो उसके बाद फरमाया कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून. यही हदायत याफ्ता हैं और यही कामयाब लोग हैं. तो इनके सामने हमेशा आखिरत की ज़िंदगी है, उखरवी ज़िंदगी है, कब्र की ज़िंदगी है, क़यामत की ज़िंदगी है, जन्नत की ज़िंदगी है, और वो हमेशा अपना हर कदम जो उठाते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अमल करते हैं. इस पर अब देखें फिर रब्बे कायनात ने पहले ग्रोह की मिसाल जो है वो अंधों और बैरों जैसी है फरमाया, और दूसरे ग्रोह की मिसाल बनाई और शनवाई की नियामत से सरफराज लोगों जैसी है. यहाँ आप देखें कि इसी सूरह में इस बात को बयान किया गया कि अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलू शाहिदन मिनहु मिन क़ब्ल किताब मूसा इमामन व रहमतन व रहमा उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही मिनल अज़ाब फन्नारु मौइदु फला तकु फी मिर्यतिन मिनहु इन्नहु लहक़्क़ु मिन रब्बिक वलकिन अक्सरन नास ला युमिनून. यहाँ फरमाया कि इस्लामी दीन फितरत है, इसके अलावा और कोई दीन नहीं है. तो पीछे आप देखें कि यहाँ फरमाया कि उलाइका लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार व हबिता मा सनऊ फीहा व बातिलुम मा कानू यामलून. यानी इनके लिए सिवाय दोज़ख की आग के और कोई चीज़ नहीं है. अब यहाँ देखें कि इस आया करीमा में बताया गया कि अगर तुम इस कलाम के बारे में यानी शक व शुबा करते हो तो फिर इस जैसी एक किताब ले आओ. और यहाँ आगे फरमाया गया कि मन कान युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम आमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून. यानी जो लोग फ़कत दुनियावी ज़िंदगी और इसकी ज़ीनत और आराइश के तालब हैं,
हम इनके अमाल का पूरा पूरा बदला देंगे इस दुनिया में, और इन्हें इस दुनिया के सिले में कोई कमी नहीं दी जाती। लेकिन फिर दूसरी जगह पे आता है कि आखिरत में फिर इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। कुरान करीम की एक असलूब ये भी है कि दलाइल के ज़रिए कुफ़ार और मुशरिकीन के नज़रियात की तरदीद के बाद गुज़िश्ता अक़वाम के किस्स बयान करना, वाक़यात बयान करना। ऐसा करने से चूँकि दलाइल में ज़्यादा पुख्तगी आ जाती है, उनमें ताक़ीद आ जाती है, और फिर कलाम में एक तफन्नन और तनव्वु पैदा हो जाता है। चूँकि इंसान की फितरत है, वो तनव्वु चाहता है, तफन्नन चाहता है। जैसे अब देखें कि आक़ा दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रव्वउल क़ुलूब साअतन फसा, यानी अब देखें कि कोई भी काम इंसान एक दफ़ा करता रहता है तो वो उससे उकता हो जाती है उसको। लेकिन कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ऐसी चाशनी रखी है, एक ऐसी लज्जत रखी है, एक कि इंसान की जितना इंसान को कुरान को पढ़ता है, जितना समझता है, उसके साथ उसका तल्लुक़ और बढ़ता जाता है, उसके एक अजीब लज्जत और चाशनी नसीब होती है। और ये उसी को नसीब होती है जिसका कुरान के साथ तल्लुक़ होता है। चूँकि रब्बे कायनात ने शुरू में फरमा दिया कि हुदा लिल मुत्तक़ीन, और जो लोग यानी जालिम हैं फिर उनके लिए खसारा है इस किताब में। यहाँ आप देखें कि अल्लाह ताला ने जैसे तकवीनी आयात, हमने पढ़ा था कि शरई आयात हैं और तकवीनी आयात हैं, तो इन आयात में यानी अब देखें कि हिस्सी और मादी जहाँ में तनव्वु का लिहाज रखा गया, ऐसे तशरीह आयात यानी कुरान हकीम में भी इसका लिहाज रखा गया। आप हिस्सी जहाँ देखें तो लम्हा लम्हा आपको मुख्तलिफ मनाजर आएंगे, मसलन मौसम और औकात बदलते जाते हैं। फिर कहीं फूल हैं, कहीं कांटे हैं, कहीं बुलंद व बाला अमारात और पहाड़ हैं, कहीं अमवार मैदान हैं, फिर कहीं दरिया हैं, कहीं समुद्रों की सरकशी और उसकी मौजें हैं, कहीं उड़ती हुई खाक है, कहीं तुंद और तेज़ हवाएं हैं, कहीं तूफ़ान और सैलाब हैं, कहीं कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, कभी बहार है तो कभी ख़ज़ां, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी बारिश, कभी धूप। यूं ही इस तशरी जहां में मज़ामीन बदलते रहते हैं। तो यानी किसी शायर ने कहा है ना, कोई आता है कोई जाता है, महफल का रंग वही रहता है, मेहमान साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। तो ये यानी मौसमों का तगय्युर और तबद्दल, मुख्तलिफ चीज़ें, ये रब्बे कायनात के यानी अमर से सारी चीज़ें अपने अपने जगह पर काम कर रही हैं। फिर आप देखें कि जहाँ यानी यूं ही इस तशरी जहाँ में मज़ामीन बदलते रहते हैं, अहकाम के साथ अखबार हैं, दलाइल के साथ किस्स व वाक़यात हैं, मवाइज़ के साथ जन्नत और जहन्नम के मनाजर हैं, बशारत के साथ वादों और वईद का बयान चलता रहता है, और कलाम एक असलूब से दूसरे असलूब की तरफ, एक मंज़र से दूसरे मंज़र की तरफ, एक किस्सा से दूसरे किस्सा की तरफ, और एक मजमून से दूसरे मजमून की तरफ मुंतकिल होता चला जाता है। फिर पढ़ने और सुनने वाला इक़्ताअत महसूस नहीं करता, कभी भी इक़्ताअत का शिकार नहीं होता। सूरह हूद में भी कुरान के इस ख़ास अंदाज की झलक नुमायाँ दिखाई देती है। अब देखें कि कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद जो मसरी थे, बेशुमार लोगों ने सिर्फ उनकी किरात सुनकर कुरान पढ़ते हुए गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। यानी आप देखें ना कि कुफार जो थे वो अक़ायद जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनने के लिए छुप छुप कर आते थे, फिर जब एक दूसरे को मिलते तो कहते अब कल नहीं सुनेंगे, फिर दूसरे दिन जब वो कुरान की हलावत दिलों में महसूस करते तो फिर चल पड़ते। तो ये कुरान का एक मौजज़ा है कि इसके पढ़ने से यानी आदमी को उकताहट नसीब नहीं होती, सिवाय इसके कि जिनके दिलों में किफल लगे हुए हैं उनका इलादा मामला होता है, लेकिन जो एक मोमिन है उसको कभी भी उकताहट नहीं होती कुरान पढ़ते हुए। और कुरान सुनते हुए तो यानी गैर मुस्लिम यानी कितने मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं जो हमें बताते हैं कि इस जैसा कोई कलाम हमने नहीं देखा। तो अब यहाँ देखें फिर सूरह हूद में भी कुरान के इस ख़ास अंदाज की एक नुमायाँ झलक नज़र आती है। यानी पहले कुरान की सदाकत और फिर तौहीद और रसालत की हकानियत के दलाइल ज़िक्र किए गए। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह और हज़रत लूत और हज़रत शुएब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के किस्से बयान किए गए। ये तमाम किस्से वही के इस्बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई और कुरान के मौजज़ा होने को बयान कर रहे हैं। फिर आप देखें कि ये मुशरिकीन मक्का बखूबी जानते थे
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ نہ قرات جانتے ہیں، نہ کتابت سے آشنا ہیں، اور نہ ہی آپ نے کسی کی شاگردی اختیار کی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی صحت کے ساتھ ان واقعات کو باریکی کے ساتھ اور کامل درجہ کی درستگی کے ساتھ پیش کرنا، یہ ایک یعنی واضح دلیل تھی کہ یہ وحی کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی ہے، اور وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ اب پھر یہاں دیکھیں، اور جہاں وحی نازل ہوتی تھی، اور یہ واقعات یہ اس بات پر بھی دلیل ہیں کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود نہیں تھے، ان واقعات میں موجود نہیں تھے، تو ان کے پاس علم ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر اب دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ یہ آلات، واقعات، غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس سے پہلے تو نہ تو آپ کو اس کا علم تھا اور نہ ہی آپ کی قوم اس کو جانتی تھی، بس صبر کرو اور پرہیزگاروں ہی کا انجام اچھا ہوتا ہے، اس کو آیت نمبر 49 میں بیان کیا۔ پھر آگے آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل و فہم اور سمع و بصر رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، واعظ ہیں، تو دوسری طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا کہ جو حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت ایک ایسا حکم ہے کہ جس کا تعلق عقائد، اقوال، اعمال، اخلاق سب ہی کے ساتھ ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مخصوص بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو ان تعلیمات کے مطابق گزارا جائے جن کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ گویا استقامت یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کی انسان عملی تصویر بن جائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری جان، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے استقامت۔ اور آپ دیکھیں کہ یعنی یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن، آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایک موقع پر ریش مبارک میں چند بال سفید دیکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے ہود اور ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ جس طرح میں نے شروع میں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایات جو ہیں وہ ذکر کی۔ اب یہاں دیکھیں کہ علماء ربانیین جو ہیں، تو اس آیت میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا، تو علماء ربانیین جو ہیں انہوں نے کہا کہ یعنی استقامت جو ہے عین کرامت ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بڑھا کیا، تو وہ اس استقامت والی آیت کی طرف اشارہ تھا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔ ہم کرامتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور ہم اس شخص کو ولی بھی نہیں مانتے جس کے پاس کرامت نہ ہو۔ ہمارا اپنا کرائٹیریا ہے، لیکن دین کا کرائٹیریا وہی ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے یعنی صوفیاء نے بھی کہا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت جو ہے اس کا درجہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہاں پھر آپ دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، جو وہ یہ جھوٹی باتیں کرتے تھے، ان کے جو اعمال تھے ان کی وجہ سے ان نے خسارے کا سودا کر لیا۔ لیکن وہ لوگ پھر آگے ایک آیت چھوڑ کے اگلے آیت میں بیان کیا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، وہی لوگ اہل جنت ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے دیکھیں نیکوں اور بروں کی مثال اس آیہ کریمہ میں، جیسے میں نے بیان کیا آپ کے سامنے آیت نمبر 24 میں، مثل الفریقین کالاعمی والاسم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، یعنی اندھا اور بینائی والا شخص کیسے برابر ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح زندہ اور مردہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت کا پھر آگے ذکر کیا گیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام
وہ شیخ الانبیاء تھے. چونکہ آپ کی دعوت کا جو عرصہ تھا وہ طویل ترین تھا، سب انبیاء سے بڑھ کر تھا، لیکن آپ کے متبعین جو تھے، آپ کے فالوور، وہ بہت کم تھے. یہاں فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. حضرت نوح نے ان کو دعوت دی علیہ السلام نے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن آپ کو دردناک عذاب دیں. پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے جو ان کو جواب دیا اس کا تذکرہ ہے کہ فقال الملأ الذین کفروا من قوم ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعنا الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے وما نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. انہوں نے کہا کہ ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا ہم تو آپ کو اپنے جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع انہی لوگوں نے کیا جو ہم میں بالکل گھٹیا لوگ ہیں، رذیل لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں، تو یعنی جن کی عقل اکثر خفیف ہوتی ہے. پھر وہ اتباع بھی یعنی شخص سرسری رائے سے، اور ہم تم لوگوں میں یعنی تم مسلمانوں میں سے کوئی بات اپنے سے زیادہ بھی نہیں پاتے، بلکہ نعوذ باللہ آپ کو کہا کہ تم تو جھوٹے ہو. تو پھر اپنی قوم کو حضرت نوح کا خطاب آگے کہ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی واتانی رحمۃ من عندہ فامیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. اپنی قوم کو بتایا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، یعنی میری قوم بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے یہ دلیل پر قائم ہوں جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے، اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت یا اس کی حجت تم کو جو نہ سوچتی ہو تو میں کیا کروں، مجبور ہوں. کیا ہم اس کو تمہارے گلے موڑ دیں اور تم سے اس سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں کہ وہ دعوت دیتے رہے اور یہ سارے انبیاء کی ایک کامن یعنی چیز تھی کہ وہ دعوت توحید لوگوں کو دیتے رہے. اور جس آدمی نے بھی، چاہے وہ انبیاء ہوں یا عام انسان ہوں، جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو سارے لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. پیغمبر کی دنیا سے پھر بے رغبتی کا ذکر ہے کہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، یعنی میں آپ سے مال و دولت نہیں مانگتا، ان اجریہ الا اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذمہ داری کا احساس جو ہے کہ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. پھر شان پیغمبری فرمایا کہ نہ میرے پاس، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس دنیا کے خزانے ہیں، نہ میں علم غیب کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في نفوسهم اني اذا من الظالمين. یعنی جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہوں، میں ان کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ثواب نہ دے گا. ان کے دل میں جو کچھ ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اگر میں ایسی بات کروں تو اس صورت میں ستم ہی کروں گا، یعنی نعوذ باللہ میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. پھر ہٹ درمی کا جو مظاہرہ تھا اس کا ذکر کیا گیا ان کا، یعنی انہوں نے کہا کہ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. کہنے لگے کہ اے نوح تم نے ہمارے ساتھ بحث اتنی کی، بحث بہت کر چکے ہیں آپ، اب بحث و مباحثہ نہیں کرتے. جس چیز سے ہم دمکار رہے ہیں اگر وہ عذاب آ جائے تو اس کو ہم دیکھ لیں اگر تم سچے ہو. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. یعنی اگر اللہ نے چاہا تو اس کو منظور ہوا تو وہ بھی سامنے لے آئے گا، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے. پھر قرآن کریم گڑھنے کا الزام جو ہے اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انسى لكم ان كان لا يريد ان يغويكم هو ربكم اليه ترجعون. یعنی اسی رب کی طرف اپنے واپس جانا ہے، یعنی میری نصیحت تو تم پر یعنی اثر نہیں کر رہی. پھر آگے دیکھیں کہ جو عذاب الہی کا تذکرہ ہے، وَصْنَعِ الْفُلْقِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. یعنی ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اس پر یعنی جو ظالم لوگ ہیں وہ سب کے سب ان کو غرق کیا جائے گا. پھر حقیقت ناشناس لوگ، ان کا تذکرہ کیا گیا کہ اور پھر پیغمبر کو ادایات جاری کی گئیں کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، فرمایا کہ یہاں تک کہ ہمارا حکم عذاب قریب آ پہنچا
اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. کل نحمل فیہا، تو ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لیں، من کل زوجین اثنین. تو اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی حقیقی جو ہیں سارا ہیں. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کچھ اندیشہ مت کرو، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہے. بالیقین میرا رب جو ہے وہ بڑا میرا غفور الرحیم ہے. پھر عذاب یا طوفان کا جو ذکر ہے آگے کیا گیا. وہ پھر فرمایا گیا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یعنی جب کشتی اس پہاڑ کے ساتھ رک گئی، جودی پہاڑ جو اب ترکی میں ہے، اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا. پھر طوفان کے بعد کہا گیا کہ قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا السماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اور جب کفار غرق ہو گئے تو اب حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی جو کہ تیری سطح میں موجود ہے اس کو نگل جا، اور آسمان کو کہا کہ برسنے سے تھم جا. چنانچہ دونوں امر واقع ہو گئے، چونکہ رب کائنات جب بھی کہتے ہیں کہ کن فیکون وہ ہو جاتا ہے. اب پھر آگے دیکھیں کہ یعنی بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ راضی ہوتے ہیں. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. تو رب نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، چونکہ اس نے دین قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا. پھر یہاں آپ دیکھیں کہ حکمت الہی کے بارے میں بتایا گیا. قال یا نوح ان لیس لک من اہلک، یعنی نفی کر دی کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا جذبہ اطاعت جو اس کا ذکر کیا گیا. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. انہوں نے عرض کیا کہ اے رب اس امر سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں، تو اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں پھر خسارے والے میں سے ہو جاؤں گا. یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں تدبر بھی ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے. بے شک دکھ دینے والی اور سخت ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے. اس کا تذکرہ آیت نمبر 102 اور 3 میں کیا گیا. گویا یہ بتا دیا گیا کہ جس نے کل کی نافرمان بستیوں پر عذاب نازل کیا تھا وہ آج بھی سرکش قوم کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے. اسی طرح آیت نمبر 116 کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر کسی بھی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر دو خرابیاں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر دانا لوگ جو ہوتے ہیں، ہوش مند لوگ، عقل والے لوگ، وہ ختم ہو جاتے ہیں جو انہیں فتنہ و فساد سے منع کریں. اور دوسری خرابی یہ ہے کہ کوئی قوم جب حد سے بڑھ کر عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتی ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور آپ سارے ممالک کو دیکھ لیں جہاں اس طرح کی کیفیات تھی، اور آج وہاں آپ دیکھ لیں لبنان کی کیا صورتحال ہے، عراق کی کیا صورتحال ہے. تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پھر عذاب نازل ہوگا. پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تسلی اور صبر و استقامت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعات کے بعد اس صورت کی اختتامی آیات میں بیان کیا گیا آیت نمبر 120 میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے عبرتناک نصیحت ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں کہ نوح علیہ السلام کو تسلی دی گئی. قال یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم. کہا گیا کہ اے نوح اب جودی پر سے زمین پر اترو اور ہماری طرف سے تم پر سلام ہے، برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی، اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی زندگی کی چند روز عیش و عشرت کے لیے فرصت دے گا، اس کے بعد ان کے لیے سخت عذاب ہے. پھر آگے انجام کار بتایا گیا کہ تلک من انباء الغیب نوحی الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ غیب کی خبریں آپ کو دی گئیں، یہ نہ آپ اس سے پہلے جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی. پھر یہاں دیکھیں کہ
ہود علیہ السلام کا قصہ کہ الی عاد اخاهم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون. انہوں نے پھر یعنی ہود علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے عاد کی طرف ان کی برادری یا وطن کے بھائی حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تم عبادت کس طرح کرتے ہو یعنی اللہ کے سوا، تمہارا اللہ کے سوا جب کہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم یہ جھوٹی باتیں گڑھ رہے ہو. پھر فرمایا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری علی اللہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. یعنی اجر اور کوئی معاوضہ میں آپ سے نہیں مانگ رہا، وہ تو اللہ کی ذات دینے والی ہے، تو کیا تمہاری عقل ٹھکانے نہیں ہے. پھر آگے فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. یہاں فرمایا کہ اے میری قوم تم اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، اس کی طرف متوجہ رہو، اور وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تم کو اور قوت دے کر تمہاری قوت اور یعنی مجرم رہ کر اراض مت کرو تم. یعنی اگر تم اس سے اراد کرو گے مجرم بنو گے تو پھر یہ چیزیں نہیں ملے گی. یہ ایمان کی برکت سے ساری چیزیں ملتی ہیں. تو یہاں پھر دیکھیں کہ یعنی اس آیت میں حضرت ہود علیہ السلام نے زندگی آرام سے بسر کرنے کا طریقہ سکھایا. انہوں نے کہا کہ اللہ سے اپنے قصوروں اور خطاؤں کی معافی مانگیں اور ہر بات اور ہر مشکل میں اسی کی طرف توجہ کریں، اور وہ تمہارے لیے وقت پر میم برسائے گا جس سے تمہارے باغ اور کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، اور پھر ان سے خوب پیداوار ہوگی جس سے تمہاری ظاہری اور مادی قوت بھی بڑھے گی. اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے اور ہر بات اس کی طرف رجوع کرنے سے روحانی قوت کا اضافہ ہوگا، اور مجموعی طور پر تمہاری قوت جو ہے دگنی ہو جائے گی. مادی طور پر بھی تم بڑھ جاؤ گے اور روحانی طور پر بھی تمہاری قوت مضبوط ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لینے سے اور دوسری چیزوں کی طرف دھیان دینے سے تم دونوں چیزوں سے کمزور ہو جاؤ گے. چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جس نے میری یعنی احکامات سے روگردانی کی پھر میں اس کو جانوروں والی زندگی عطا کروں گا، اور قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. پھر یعنی ان کے بارے میں الٹی سمجھ والے لوگوں یہود کے بارے میں قال یہود ما جئتنا یعنی حضرت ہود نے کہا قال یہود ما جئتنا ببینۃ ما نحن بتارکی. انہوں نے ہود کو علیہ السلام کو کہا کہ جو آپ لے کر آئے ہیں یعنی ہمارے سامنے کوئی دلیل تو پیش کی نہیں ہے آپ نے، اور ہم آپ کے مجرد کہنے سے تو اپنے معبودوں کی عبادت نہیں چھوڑیں گے. تو پھر حضرت ہود علیہ السلام کا پیغمبرانہ جواب آگے دیکھیں کہ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے ساتھ تم بھی گواہی دو، اور میں اس سے پاک ہوں جو مشرک لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آسمانی عذاب کا تذکرہ کیا گیا. فإن تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم ویستخلف ربی قوما غیرکم ولا تضرون شیئا ان ربی علی کل شیء حفیظ. فرمایا کہ یعنی اگر تم اس راستے سے ہٹو گے تو پھر رب کائنات تمہیں عذاب دے گا. اس کو عذاب کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. پھر آگے قوم عاد کا انجام بیان کیا گیا. پھر عبرت آموز یعنی کہ فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اسی طرح پھر آگے حضرت صالح کی نصیحت وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَهُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. یعنی یہاں ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی کو پیغمبر حضرت صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو یعنی دعوت دی کہ آپ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی کس طرح دعوت یعنی عبادت کرتے ہیں جبکہ اس نے آپ کو پیدا کیا. اس کے فرمایا کہ توبہ کرو اور اس کی طرف لوٹو. پھر سمود کا کافرانہ جواب جو تھا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ قال یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو شک ہے، ہمیں تم اس چیز سے منع کر رہے ہو جس پر ہمارے آباء و اجداد عبادات کرتے تھے، تو جس کی تم دعوت دے رہے ہو تو اس پہ تو ہمیں شک و شبہ ہے. پھر آگے کفار کی آخری آزمائش
کہ یا قوم آدیناقۃ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب، یعنی پھر فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، اس کو چھوڑو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اس کو اور کوئی تکلیف نہیں دینی، نہ اس کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے کبھی، یعنی اگر ایسا کیا تو کبھی یہ نہ ہو کہ تم کو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آپ پکڑے۔ پھر یہاں مومنوں کی نجات کا آگے تذکرہ ہے، پھر عذاب الہی کی گرفت کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور فرشتوں کی خوشخبری، پھر قدرت الہی، یعنی قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وهذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب، کہنے لگی آئے خاک پڑے، اب میں بچہ جنوں گی بڑیاں ہو کر، اور یہ میرے میاں بیٹھے ہیں بالکل بوڑھے، واقعہ یہ بھی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ تم خدا کے کام متعجب کرتی ہو۔ حضرت سارہ کی عمر اس وقت 100 برس کے قریب تھی۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے بارے میں یہ گفتگو ہے۔ پھر پیغمبرانہ شفقت کے بارے میں گفتگو ہے کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، اور پھر قوم میں لوط کی بدکاریوں کے بارے میں آگے ذکر ہے کہ یہ بد مست قوم تھی۔ پھر پیغمبر کی اپنی قوم سے ہجرت، مومنوں کو خصوصی ہدایات، عذاب الہی کی صورت، پھر مدین والے ان کا قصہ بیان کیا گیا۔ اب پھر اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلانے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی سرپھری قوم کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر خدا ترسی ہی انجام بینی ہے، فرمایا گیا کہ یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، یعنی میری قوم میری ضد تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ تم پر بھی اسی طرح کی مصیبتیں آ پڑیں جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور صالح پر پڑی تھیں۔ پھر آگے غرور کی انتہا، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، یعنی کہنے لگے کہ اے شعیب بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تم کو اپنے مجمع میں کمزور دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ سے بے توجہی کا ذکر ہے، فرمایا کہ حقیقت اللہ کی ظاہر ہو کر رہے گی، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ پھر عذاب خداوندی کی صورت اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معاملہ، فرمایا کہ وما امر فرعون برشید، یعنی فرعون کی رائے کچھ صحیح نہیں تھی۔ پھر فرعون کا آخری انجام اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر تاریخ اقوام سے عبرت اس کا یہاں حوالہ دیا گیا، عذاب الہی کا قانون جو ہے اس کا ذکر کیا گیا، قیامت کا منظر جو ہے یوم یات لا تکلم نفس الا باذن فمنهم شقی وسعید، فرمایا کہ وہ دن ایسا ہے کہ کوئی شخص بدون خدا کی اجازت کے بول نہیں سکے گا۔ پھر آگے ان میں یہ فرق ہوگا کہ کوئی شقی ہوگا یعنی کافر اور کوئی سعید ہوگا مومن۔ پھر جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا اور جنتی لوگوں کا۔ پھر ظاہر پرست لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، جزا و سزا ضروری ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر حکم الہی پر استقامت کا حکم دیا گیا کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَبَعَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، یعنی آپ جس طرح آپ کو حکم ہوا رائے دین پر مستقیم رہنے، اور وہ لوگ بھی رائے مستقیم پر چلیں جو کفر سے توبہ کر کے آپ کی امرائی میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ پھر مومن کا لائے عمل کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، یعنی آپ نماز کی پابندی رکھیے ان دونوں سروں میں، اول و آخر، اور پھر رات کے حصے میں۔ پھر نیک لوگوں کی قلت کے بارے میں بتایا گیا، فلسفہ عذاب، یعنی ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم میں لوگ مصلحین ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ان کو ہلاک کر دے، بستیوں کو کفر کے سبب ہلاک کر دے گا، اور ان کے رہنے والے اپنے دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوں گے۔ پھر دنیا کی بناوٹ اور حکمت الہی اس کا تذکرہ کیا گیا، قرآنی قصے اور اس کی حکمت، یعنی قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینے کے لیے۔ پھر انجام کار جو بتایا گیا اس کا کہ آخر یعنی اس آیہ کریمہ پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم خدا کو ہے، سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی عبادت کیجئے جس میں تبلیغ بھی داخل ہے، اسی پر بھروسہ کیجئے، آپ کا رب ان باتوں سے بے خبر نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اب اگر یہاں سورہ ہود پر ایک نظر آخر میں ہم ڈال لیں، اب دیکھیں کہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا
کہ تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور رسول کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں اور ان کو صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ قصور اور کوتاہیوں سے خالی نہیں، اس لیے چاہیے کہ اللہ کے حضور میں ہر وقت توبہ اور استغفار کرتا رہے اور اس کے آگے عاجزی سے جھکتا رہے۔ اللہ اس دنیا میں بھی اسے خوش رکھے گا اور آخرت میں بھی، نہ اس دنیا میں اسے عذاب آئے گا اور نہ آخرت میں، جیسے عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلنا خطا و خیر الخطائین التوابون، سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن بہتر شخص وہ ہے جو غلطی کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ پھر یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ تمہارے سب اعمال، چھپی اور کھلی باتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے یعنی خبردار ہے، اور ایک دن سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا، آپ کا محاسبہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اسی طرح یعنی آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ یہ امتحان اس کا ہو کر رہے گا۔ اور پھر یہاں اب دیکھیں کہ مختلف پیغمبروں کے قصے بیان کر کے اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم ان برائیوں کو ترک کر دیں، تاکہ جو ان قوموں کو سزائیں ملے تھیں وہ امت مسلمہ کو بھی وہیں سزائیں نہ ملیں۔ آج دیکھیں کہ ہماری اخلاقی گراوٹ کی جو حالت ہے، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو یہ ساری کوالٹیز جو ہم نے یہاں پڑھی ہیں سورہ آل عمران میں اور سورہ نساء میں اور سورہ اعراف میں اور انعام میں اور سورہ توبہ میں اور یہاں سورہ یونس میں اور سورہ ہود میں، یہ ساری آج امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یعنی آج کیوں ہمارے اوپر یعنی عذاب آ رہے ہیں، کیوں آج ساری امت مسلمہ عذاب کے اندر گرفتار ہے، پوری انسانیت، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آج دیکھیں کہ آج بھی اگر ہم ان احکامات پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو پھر سے وہی رحمتیں، برکتیں ان کے مستحق ہم ہوں گے، جس طرح کے صحابہ کرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بنے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹیں اور قرآن و سنت پر عمل کریں، علماء سے سیکھیں، صالحین کی مجلس میں بیٹھیں۔ ہمارے ساتھ کافی سکالرز ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ علامہ شاہجہان مدنی صاحب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں دے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے ساتھ علامہ اویس صاحب ہیں پاکستان سے، وہ بھی بہت اچھے سکالرز ہیں، سکالر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اس طرح ہمارے ساتھ حافظ محمد ذیشان صاحب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، لندن سے بہت اچھے سکالر ہیں، علمی آدمی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور تاکہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ تمام ویڈیوز قرآن کے خلاصہ کی اب تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو ہم رمضان مبارک میں اس قرآن کریم کو کے خلاصے اور اہم مضامین کو ختم کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ آپ سے دعاؤں کی التماس ہے، آپ کی شرکت میرے لیے باعث سعادت ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برکتوں سے نوازے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت سے، اپنے حبیب کی محبت سے، صحابہ کرام اور صالحین کی محبت سے منور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔